السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، سامعین و سامعات، بڑے گناہوں کی پہچان آپ لوگوں کے سامنے مسلسل ہر ہفتہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک 14 علامتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آج 15ویں علامت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جس گناہ یا شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات فرمایا ہو، بیزاری کا اظہار فرمایا ہو کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں، تو ایسی صورت میں وہ گناہ بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ اگر وہ بڑا گناہ نہ ہوتا تو آپ اس سے برات کا اظہار نہ فرماتے۔ چند گناہوں کے بارے میں آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں یا میں اس چیز سے بری ہوں۔ وہ ساری حدیثیں وہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ہے وہ تو ہم نہیں بیان کر سکتے، نہ ہمارا مقصد ہے، بس صرف پہچان ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور کچھ دلیلیں یا کچھ علامتیں یا کچھ شواہد اور حدیثیں پیش کر دیتے ہیں تاکہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو آئیے کچھ ایسے گناہوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں ان سے بری ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی تو انہیں غشی طاری ہو گئی، اور ان کا سر ان کی کسی بیوی کے گود میں تھا، تو ان کی بیوی نے کوئی بات کہی تو وہ کچھ جواب نہ دے سکے، لیکن جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے یہ فرمایا انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس چیز سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ پھر کیا کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من السالقہ والحالقہ والشاقہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سالقہ سے بری ہیں، حالقہ سے بری ہیں، شاقہ سے بری ہیں۔ سالقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت اپنی آواز بلند کرے، اس کو سالقہ کہا جاتا ہے۔ چیخنا یا اور رونا اور دھونا، یہ سالقہ کا معنی ہے، آواز اونچی نکالنا۔ اور حالقہ کہتے ہیں جو اپنے بال کو مڑا دے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، کسی کی موت آ گئی یا کوئی پریشانی آ گئی تو اپنے بال کو مڑا دے، اسے حالقہ کہا جاتا ہے۔ وہ شاقہ کہتے ہیں جو اپنے گریبان کو پھاڑے، جیب کو یعنی گریبان کو پھاڑے، کپڑوں کو پھاڑے، اس کو شاقہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں سے بری ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وفات پر یا مصیبت پر چیخنا، چلانا، رونا، پیٹنا، یا گریبان چاک کرنا، یا کپڑے پھاڑنا، یا اپنے بال کو مڈا لینا، یہ سب بڑا گناہ ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ہندوستان میں جب کسی کی موت ہوتی ہے ہندوؤں کے ہاں، تو ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بال کو مڈا دیتے ہیں، یہ ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے۔ نعوذ باللہ، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ سب کرنا اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کے اندر خیر ہوتا ہے، بھلائی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، گرچہ بظاہر اس کے اندر نقصان ہے، گرچہ بظاہر اس کے اندر تکلیف ہے، لیکن اسی کے اندر ہی بھلائی ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی، اسی کے اندر بھلائی تھی۔ بچے کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اسی کے اندر بھلائی تھی۔ تو بظاہر کوئی شر نظر آتا ہے لیکن اسی کے اندر خیر ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ رات کے بعد ہی صبح آتی ہے، رات کے بعد صبح آتی ہے، اور تنگی کے بعد آسانی آتی، ان مع العسر یسرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہو گئے دادا کا انتقال ہو گیا، یتیمی کی زندگی آپ نے گزاری۔ ابو طالب جو آپ کے مشفق اور مہربان چچا تھے، انہوں نے آپ کی کفالت کی، لیکن کون جانتا تھا کہ وہ لڑکا یا وہ شخص جس نے اپنے باپ کا منہ نہیں دیکھا، اور 6 سال کی عمر میں والدہ کی وفات ہو گئی، 8 سال کی عمر میں دادا کی وفات ہو گئی،
کسے معلوم تھا کہ آگے چل کر کے پوری دنیا کا امام بنے گا، سب کا پیشوا اور رہبر بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین کے فیصلے پر جب انسان راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کے اندر خیر کرتا ہے. اللہ کے ہر فیصلے کے اندر خیر ہے. لہذا جو بھی مصیبت آئے، تنگی پریشانی آئے، ہمیں اس فیصلے کو ماننا چاہیے، جھیلنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. کچھ لوگ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ صبر نہیں ہے. صبر پہلی بار جب مصیبت آتی اس وقت ہوتا ہے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو انسان کو صبر ہو ہی جاتا ہے. لہذا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ پہلی بار جب تکلیف آتی اس وقت انسان کو صبر کرنا. یہ نہیں کہ گزر جائے تکلیف، پہلے انسان رو لے دھو لے، اب کہے کہ میں نے صبر کر لیا. نہیں، اس کو صبر نہیں کہا جاتا ہے. لہذا یہ بڑا گناہ ہے کسی کو وفات پر رونا، چیخنا، چلانا، گریبان پھاڑنا، یا اپنے کپڑے پھاڑنا، یا سر کا مڈا لینا، بال کا مڈا لینا. یہ ساری چیزیں بڑے گناہوں میں آتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برات کا اظہار فرمایا. ایسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دوسرے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، کہ میں بری ہوں اس شخص سے جس نے اپنے بال مڈا لیے اور جس نے اپنی آواز بلند کی، چیخا چلایا، وخرقہ، اور جس نے اپنے کپڑے کو پھاڑا. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو بیان کیا ہے. پہلی جو حدیث تھی اس میں عورت کا ذکر تھا، سالقہ، حالقہ، شاقہ. کہیں یہ بات انسان کو سمجھ میں آ سکتی تھی کہ بھائی یہ تو عورت کے متعلق ہے، مرد کے متعلق نہیں ہے، تو اس میں آپ نے عام بیان کیا ممن حلق وسلق وخرق. لہذا وہ سب کے لیے، مرد ہو یا عورت. عورتیں چونکہ ان کے ہاں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے، وہ جلدی جذبات میں آ جاتی ہیں، اس لیے بطور خاص آپ نے ان کے لیے بیان کیا. یا اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں ماتم کیا کرتی تھی، چیختی اور چلاتی تھی، ان کی طرف سے زیادہ یہ ہوتا تھا. اور آج بھی یہ چیز ہے، مرد صبر کر لیتا لیکن عورتوں کو صبر کم ہوتا ہے. تو اس لیے بطور آپ نے بیان کیا. ورنہ وہ گناہ سب کے لیے ہے، مرد کرے گا تو بھی گناہ ہوگا، بڑا گناہ ہوگا. ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں، بری ہیں. اور جن سے اللہ کے رسول بری ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے بری ہے، ان سے فرشتے بری ہیں، نیک لوگ بری ہوتے ہیں. لہذا یہ بڑا گناہ ہے. اس طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے جس کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیا. کیا فرماتے انا منہ بریء ایما رجل امن رجلا علی دمہ ثم قتلہ، میں اس آدمی سے بری ہوں جس نے کسی کو امن دیا، اس کے خون کو معاف کر دیا، پھر اسے قتل کر دیا. فانا من القاتل بری، میں قاتل سے بری ہوں. وان کان المقتول کافرا، اگرچہ مقتول کافر ہی کیوں نہ ہو. یعنی آپ نے کافر کو امان دیا، پناہ دے دی، اور پھر آپ نے اس کے ساتھ خیانت کیا، اسے قتل کر دیا. اگرچہ وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو بھی اس کی جان کی قیمت ہے اور اس کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اسلام نے ہمیں سب کی جان کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، سب کی جان کی قدر کی تعلیم دی ہے. لہذا مسلمان ہوئے غیر مسلم، سب کا قتل کرنا شریعت کے اندر بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مقتول کافر ہے، جسے قتل کیا گیا وہ اگرچہ کافر ہے، لیکن میں ایسے آدمی سے بری ہوں جس نے قتل کیا. قتل کرنے والا مسلمان، آپ مسلمان سے برات کا اظہار فرماتے ہیں، اور جسے قتل کیا گیا وہ کافر ہے، لیکن پھر بھی آپ نے برات کا اعلان فرمایا. آپ سمجھے، دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر خون کی کتنی قدر و قیمت ہے، انسانی جان کی کتنی بڑی حفاظت کی تلقین کی گئی ہے دین اسلام کے اندر. کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، قتل کرنا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں. ہم اپنے اخلاق سے اس کو دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، اچھا معاملہ کریں، اچھا ویوہار کریں. اسے قتل کرنا قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اسے قتل کر دیں، حرام ہے ایسا کرنا. اور ایک ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے مرادف ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا. لہذا فرماتے میں ایسے انسان سے بری ہوں جو کسی کو امان دینے کے بعد اسے قتل کر دے. آج آپ دیکھیں کوئی ملک ہوتا ہے، ملک کا سربراہ غیر مسلموں کو اپنے ملک میں بلاتا ہے، علاج کے لیے، تعلیم کے لیے، ان سے سیکھنے کے لیے، روزی کی تلاش کے لیے وہ لوگ آتے ہیں، انہیں باقاعدہ ویزا دیا جاتا ہے، ان کی جان کو گویا کی امان دے دیا گیا ہے. لہذا اس شخص کی جان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اس ملک کے سربراہ اور وہاں کے ذمہ داروں پر عائد ہوتی ہے. غیر مسلم ہی کیوں نہ صحیح، مسلمان ملک ہے آتا ہے، بالکل اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہوگا. بدعہدی ہے یہ. اسلام امانت داری کی تعلیم دیتا ہے، دیانت کی تعلیم دیتا ہے. بدعہدی اور خیانت اور غدر اور بے وفائی کی سے انسان کو دین اسلام دور رہنے کی تلقین کرتا ہے. لہذا اگر کوئی آدمی ایسے لوگوں کو قتل کرتا ہے تو وہ
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों से बरी हैं, ये हराम है शरीयत के अंदर। फिर आप फरमाते वह यहमिल लिवा गदरिन यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन गदर और बेवफाई और ख़यानत का झंडा उसके हाथ में होगा। इब्न माजा और इब्न हिब्बान की हदीस है। झंडा उसके हाथ में होगा, लोग पहचान जाएंगे कि इसने ख़यानत की थी, इसने किसी को कत्ल किया था, बदअहदी की थी, इसने वादा तोड़ दिया था। इसने वादा तोड़ देना मुनाफिक की अलामत में से है। अल्लाह के रसूल की हदीस, वादा दिया कि हम तुम्हें पनाह देते हैं, लेकिन कत्ल कर दिया उसको। ये हराम है शरीयत के अंदर, किसी के साथ करना इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। तो इससे मालूम हुआ कि ये भी बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बरात का इज़हार फरमाया। इस तरीके से सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये हदीस कुदसी है, अना अगना शुरका अन शिरक, मैं तमाम शुरका से शिरक से बेनियाज हूँ। फमन आमिल अली अमलन, जिसने मेरे लिए कोई अमल किया, अशरका फीह गैरी, उसमें मेरे अलावा किसी को शरीक कर लिया, फ़अना मिन्हु बरी, मैं ऐसे लोगों से बरी हूँ। वह वालिल्लज़ी अशरक, वो अमल उसके लिए होगा जिसको उसने उस अमल में शरीक किया। यानी इंसान ने रियाकारी की, दिखावा किया, अल्लाह की खालिस बात नहीं की, दूसरे को शरीक कर लिया दिखावे के तौर पर, रिया और नमूद और शोहरत के तौर पर, तो आप फरमाते हैं कि वो अमल उसके लिए होगा जिसको उसने शरीक किया, और मैं उससे बरी हूँ, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। कौन फरमाता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है। हदीस कुदसी सही मुस्लिम की रवायत। इससे मालूम हुआ रियाकारी शिरक है, ये हराम और नाजायज़ है। और अगर रियाकारी ये इंसान के अकीदे के अंदर हो, अगर ये इंसान के अकीदे के अंदर रियाकारी हो, तो ये क्या है? ये तो बड़ा ये कुफ्र है, ये निफाक है। अगर इंसान के अकीदे के अंदर ये चीज़ होती है तो इससे मालूम हुआ कि रियाकारी भी बड़ा जुर्म है। जैसे मुनाफिक थे अल्लाह के रसूल के ज़माने में, उनके ईमान में रियाकारी थी, तो मुसलमान ही नहीं है। लेकिन अगर ईमान में रियाकारी नहीं है, वो ईमान लाते हैं सही, लेकिन अमल में रियाकारी है, तो ये भी शिरक है, लेकिन ये छोटा शिरक है। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बरी है। इसलिए क़यामत के दिन आलिम लाया जाएगा, मुजाहिद आएगा, मालदार आदमी आएगा, तीनों को अल्लाह ने नेमतें दी, तीनों अमल भी किया, लेकिन रियाकारी थी, अल्लाह ताला उन तीनों को जहन्नम में दाखिल करने का हुक्म देगा। पेशानी और नाक के बल घसीटते उनको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तो इससे मालूम होता है कि रियाकारी भी बड़ा जुर्म है, ये हराम है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी हदीसें हैं कि आपने रियाकारी करने से मना किया है, लिहाजा ये भी बड़ा जुर्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी है, अल्लाह ताला जिससे बरी है उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरी है। तो जिस गुनाह के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाए शरीयत के अंदर, इसका मतलब ये है कि वो हराम और नाजायज़ है और वो बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर तरह के गुनाहों से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद और सुन्नत पर कायम रखे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।